وہ بڑی محویت سے کام کر رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ اچھا ہوا کہ برش تصویر سے دور تھا۔ وہ برش سے لڑکی کے ہونٹ سنوارنے جا رہا تھا۔ اگر برش ہونٹوں پر ہوتا تو اس جھٹکے کی وجہ سے ہونٹ سنورنے کے بجائے بگڑ جاتے۔ اس نے ایک لمحہ ٹیلی فون کو گھورا، پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ 11:05 ہو رہے تھے۔ یہ ایک خاص وقت تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت ٹیلی فون پر کون ہوگا۔ 2 انگریزی کے رسالوں پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ برش اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ ریسیور کان سے لگا کر اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، جی کے جواب میں ایک مترنم ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی ہنسی لاجواب تھی۔ اگر وہ موسیقار ہوتا تو اپنی کئی دھنیں اس پر قربان کر دیتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہنسی ٹیپ کرے اور اسے گھنٹوں سنتا رہے۔ اس کی ہنسی میں پائل کی جھنک تھی، بانسری کی مدھر تان تھی۔ جو سنتا اس کے کانوں میں رس کھلتا تھا۔ وہ پوچھتا کہ تم کون ہو تو وہ بولنے کے بجائے ایک بار اور ہنس دیتی۔ اس نے جب سے فون کرنا شروع کیا تھا وہ آج تک بولی نہ تھی، لیکن آج اس نے اپنی ہنسی سنانے کے بعد پہلی بار لب کھولے تھے۔ اس نے کہا تھا، رانجھن تم کیسے ہو؟ رانجھن؟ اس نے بڑی حیرت سے دہرایا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے اسے رانجھن کیوں کہا۔ ہاں رانجھن، میرے رانجھن۔ ہنسی کی طرح اس کی آواز بھی بڑی پیاری تھی۔ اس کے لہجے میں پیار رچا ہوا تھا۔ بابا میں کوئی رانجھا وانجھا نہیں ہوں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا نام ساحل ہے، ساحل عمر۔ میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میرے رانجھن، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ بولنے کے دوران وہ ہنستی بھی رہی۔ مجھے جانتی ہو تو پھر ساحل کہو، رانجھن نہ کہو۔ تمہیں ساحل کہوں اور دور کھڑی نظارہ کرتی رہوں، یہ چاہتے ہو تم؟ معلوم ہوتا ہے کہ ادب سے خاصا لگاؤ ہے۔ ادب سے لگاؤ ہو یا نہ ہو، بہرحال بے ادب نہیں ہوں میں۔ اتنے دن سے فون کر رہی ہو، لب تم نے آج کھولے؟ لب نہ کہو، زبان کہو۔ لب کھولے بنا بھی کیا کوئی ہنس سکتا ہے؟ اس نے ساحل عمر کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ ذہین بھی ہو، اچھی بات بھی کہی تم نے، وہ دل سے معترف ہوا۔ تعریف کا شکریہ، وہ پھر ہنسی۔ اب اپنی بات پوری کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے عرصے تک تم صرف ہنستی رہی، زبان سے کچھ نہ کہا، آخر کیوں؟ کیا میرے حال پر ہنستی تھی؟ ساحل عمر نے مسکرا کر کہا، کسی کے حال پر ہنسنے والے دوست نہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ تمہاری دشمن نہیں، تمہاری دوست ہوں، میرے رانجھن۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور پھر ساحل عمر کا جواب سنے بغیر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ساحل عمر چند لمحے اس کی ہنسی، اس کی باتوں میں کھویا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ریسیور بہت آہستگی سے رکھ دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، بڑی انوکھی لڑکی تھی۔ یہ سلسلہ اس نے بڑے عجیب انداز میں شروع کیا تھا۔ پہلے ٹیلی فون کی 1 گھنٹی بجنی شروع ہوئی، ٹیلی فون کی 1 گھنٹی بجتی اور ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ 1-2 دن تو ساحل عمر نے کوئی توجہ نہ دی، ٹیلی فون کی خرابی سمجھ کر نظر انداز کیا۔ لیکن جب کئی دن تک 1 گھنٹی بجتی رہی اور اتفاق سے اس نے گھنٹی بجنے کا ٹائم نوٹ کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ یہ گھنٹی ٹھیک 11:05 پر بجتی ہے۔ پھر 2 گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ساحل عمر کو تیسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھانے کی عادت تھی۔ کچھ دن 2 گھنٹیاں بج کر ٹیلی فون منقطع ہوتا رہا۔ ایک دن اس نے دوسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھایا تو دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ اس نے جی کہا تو ادھر سے ٹیلی فون منقطع کر دیا گیا۔ کچھ دن یہی چلتا رہا کہ وہ ٹیلی فون اٹھاتا، جی کہتا تو اس کی آواز سن کر فوراً ٹیلی فون بند کر دیا جاتا۔
پھر ایک دن سانس کی آواز سنائی دی تو محسوس ہوا جیسے کسی نے گہری ٹھنڈی سانس لی ہو، کوئی سرد آہ بھری ہو۔ اس کے بعد ٹیلی فون بند ہو گیا۔ کچھ دن بعد یہ گہری اور ٹھنڈی سانس ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے یہ ہنسی چلی، بالآخر خدا خدا کر کے یہ کفر ٹوٹا۔ اس کافر ادا نے آج اپنی ہنسی کے ساتھ آواز سنائی، جو کچھ کہا خوب کہا، لیکن اتنا کہنے کے لیے اتنی دیر کیوں کی؟ اتنا کچھ تو وہ پہلے دن بھی کہہ سکتی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن یہ سب کچھ کہہ دیتی تو وہ اس کے دماغ میں رجسٹر کس طرح ہوتی؟ اس نے بوند بوند برسنا شروع کیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بڑی ذہین تھی، بڑی منصوبہ ساز تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کھل رہی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس کے بارے میں ساحل عمر کچھ نہیں جانتا تھا، اور اسے جاننے کی اتنی فکر بھی نہ تھی۔ وہ ایک بے نیاز سا نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسا برش نکال کر وہ ٹیلی فون کے پاس سے اٹھایا۔ بورڈ پر لگی تصویر کے سامنے بیٹھ کر اس نے رنگ کی پیالی اٹھائی، برش میں ہلکا سا رنگ لگایا اور اس لڑکی کے ہونٹوں کو پینٹ کرنے لگا۔ ساحل عمر کوئی معمولی پینٹر نہ تھا، وہ ایک غیر معمولی آرٹسٹ تھا اور اپنی انوکھی پینٹنگز کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 27-28 سال کا ہوگا، لیکن اس کم عمری میں اس نے وہ شہرت پالی تھی جو ایک آرٹسٹ پختہ عمر میں پہنچنے کے بعد حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک زبردست تخلیق کار تھا، اسے تصویر بنانے کا جنون تھا۔ وہ ریئلزم کا قائل تھا، اور ریئلزم میں بھی فینٹیسی کی آمیزش کے ساتھ۔ حقیقت اور تصویر کو اپنی تصویروں میں کچھ اس انداز سے برتتا تھا کہ تصویر دیکھنے والا اس کی تصویر میں گم ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کی تصویروں میں کوئی اسرار، کوئی چونکا دینے والی بات ضرور ہوتی تھی۔ یہ تصویر اس وقت جس پر وہ کام کر رہا تھا ایک خوبصورت لڑکی کا پورٹریٹ تھا۔ لڑکی دلہنوں والے کپڑے پہنے ہوئی تھی، زیورات سے لدی پھندی تھی، خوبصورت آنکھوں والی۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں اور ہلکی سی اوپر اٹھی ہوئی تھیں، جیسے اپنی پیشانی کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ اس کی پیشانی پر ٹیکا نہ تھا، ٹیکے کی جگہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچھو اس کے بالوں سے رینگتا ہوا اس کی پیشانی پر ٹھہر گیا ہو، اس کا ٹیکا بن گیا ہو۔ یوں تو پوری تصویر میں ہی بڑی جان تھی، لیکن اس بچھو کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب چلا تب چلا۔ کام کرتے کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھا تاکہ تھوڑے فاصلے سے اس کے ہونٹ دیکھ سکے کہ اتنے میں ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر نے فوراً گھڑی پر نظر ڈالی۔ 11:15 بجے تھے۔ رات کے اس پہر کس کو اس سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ سوچتا ہوا وہ ٹیلی فون کے پاس پہنچا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے جی کہا۔ اس کی نظریں تصویر پر تھیں۔ ہاں شہزادے، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے کسی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ تم ہو؟ ساحل عمر نے اپنے دوست مسعود آفاقی کی آواز پہچان کر کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ یار گھر سے بات کر رہا ہوں، ابھی ایک سیشن سے فارغ ہوا ہوں، اس نے بتایا۔ بھائی تمہارا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، تم جہاز سے بھی بول سکتے ہو۔ ویسے بھی جہاز پر تم اس طرح سفر کرتے ہو جیسے کوئی غریب آدمی موٹر سائیکل پر سفر کرے۔ آج اسلام آباد تو کل لاہور، کبھی لندن تو کبھی پیرس۔ ساحل عمر نے خوش دلی سے کہا۔ کام ہی ایسا ہے، کیا کروں؟ وہ بولا۔ کام تو خیر جو ہے وہ ہے، ویسے تمہیں اڑنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تم ایک جہاز کیوں نہیں خرید لیتے؟ ساحل عمر نے مشورہ دیا۔ اچھا یار اب مجھے معاف کر دے، دیکھ میں تیرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ مسعود آفاقی نے واقعی ریسیور اپنی گردن میں دبا کر دونوں ہاتھ جوڑے۔ ساحل عمر کو ہلکی سی تالی کی آواز آئی۔ اچھا یہ بتاؤ کون تھی؟ ساحل عمر نے موضوع بدلا۔ کیا مطلب کون تھی؟ مسعود آفاقی کو ساحل عمر کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ او بھائی جس کے سیشن سے تم ابھی فارغ ہوئے ہو اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹی وی کی ایک آرٹسٹ تھی یار، تم لوگوں کے بڑے مزے ہیں، روز ایک نئی لڑکی۔ ساحل عمر یہ کہہ کر زور سے ہنسا۔ اوے شہزادے،
میں نے کوئی حرم نہیں کھولا ہوا ہے اور نہ ہی کسی ملک کا شہنشاہ ہوں. ایک چھوٹا سا فوٹوگرافر ہوں اور یہ لڑکیاں میرے پیشے کا حصہ ہیں. جانتا ہوں. ساحل عمر بڑے سکون سے بولا. جانتے ہو تو یہ بتاؤ پینٹنگ کا کیا بنا؟ مسعود آفاقی نے پوچھا. اسی پر کام کر رہا ہوں. تم تو کہہ رہے تھے کہ آج رات تم مکمل کر لو گے. مسعود کے لہجے میں پریشانی تھی. تو میں نے یہ کب کہا کہ کام پورا نہیں ہوگا؟ ساحل عمر نے اطمینان سے کہا. تمہارے لہجے سے اندازہ ہوا. ویسے یار آج تم اس پینٹنگ کو ضرور مکمل کر لینا. کل میں فاروقی صاحب کو لے کر آؤں گا. اصل میں کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا. وہ تصویر کے بارے میں معلوم کر رہے تھے. بھائی وہ بہت بے چین ہے. تصویر تو تم مکمل سمجھو. لاسٹ ٹچز لگا رہا ہوں. لیکن میں ابھی یہ تصویر دوں گا نہیں انہیں. آخر کیوں؟ مسعود آفاقی حیران ہو کر بولا. تم کل فاروقی صاحب کو لے آنا. وہ تصویر دیکھ جائیں گے. انہیں تسلی ہو جائے گی. لیکن انہیں لے جانے نہیں دوں گا. شہزادے اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ یار یہ تصویر کچھ زیادہ اچھی بن گئی ہے. 2-4 دن اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ساحل عمر نے سادگی سے کہا. تو نہیں سدھرے گا بھائی. اصل میں تو وہ اونٹ ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں. نہ تیرے بارے میں یہ پتا ہے کہ کس کروٹ بیٹھے گا. مسعود آفاقی نے غصے سے کہا. اس سے کہیں بہتر بات یہ ہے کہ میں انہیں پینٹنگ مکمل نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی بہانہ کر دوں. اچھا بھائی تم ان کو کل لے کر آ جانا اور تصویر لے جانا. اب تو خوش ہو؟ ہاں شہزادے یہ ہوئی نا بات. اوکے پھر کل ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا. ساحل عمر نے ریسیور ٹیلی فون پر آہستگی سے جمایا اور وہیں بیٹھا بیٹھا تصویر کو دیکھنے لگا. وہ تصویر کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا. ایک دم اس کی بچھو پر نظر ٹھہر گئی. ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بچھو میں حرکت پیدا ہوئی ہو. اس نے اپنی اگلی 2 ٹانگیں ہلائی ہوں. بچھو کو ہلتے دیکھ کر ایک دم اس کے جسم میں سنسنی سی پھیلی. آنکھوں میں خوف جاگا. وہ لاشعوری طور پر پیچھے ہٹا مگر بچھو اپنی جگہ پر ساکت تھا. اس کی حرکت کا احساس بس ایک لمحے کا تھا. ساحل عمر طے نہ کر پایا کہ وہ بچھو واقعی حرکت میں آیا تھا یا محض فریب نظر تھا. قریب آ کر اس نے بغور بچھو کو دیکھا. وہ اپنی جگہ سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا. بچھو کی حرکت میں آنے والے خیال پر اسے ہنسی آئی. اسے یقین آ گیا کہ بچھو کو حرکت کرتے دیکھنا 100% فریب نظر تھا. ویسے اپنے اس خیال پر وہ خوش تھا. وہ خود ہی اپنی تخلیق کے فریب میں آ گیا تھا. اس کی تصویر میں جان پڑ گئی تھی. یہ بات اس کے فن کی کامیابی کی دلیل تھی. اپنی تخلیق کے نشے میں مست وہ رات کے 2 بجے تک کام میں لگا رہا. جب تصویر ہر طرح سے مکمل ہو گئی تو اس پر ایک سرشاری سی چھا گئی. تخلیق کی تکمیل کا کیف بالکل ہی الگ ہوتا ہے. اس کیف کو، اس مزے کو، اس لطف کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو تخلیقی کام کرتے ہیں. وہ آسودگی سے مسکرا رہا تھا اور نظر بھر بھر کر اپنے شاہکار کو دیکھ رہا تھا. ساحل تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اماں اچانک دروازے پر آ کھڑی ہوئی. اماں بس کام ختم ہو گیا، سونے جا رہا ہوں. ساحل عمر اماں سے مخاطب ہو کر بولا. اماں ذرا اندر آؤ. آؤ تمہیں ایک زبردست دلہن دکھاؤں. ہے دلہن؟ اماں کے چہرے پر ایک دم خوشی آ گئی. میں ابھی آتی ہوں، ذرا چشمہ لے آؤں. وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی. تکیے کے برابر رکھا ہوا چشمہ اٹھایا اور دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی وہ ساحل عمر کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئی. ساحل عمر نے جس کمرے کو اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا تھا اس کمرے میں وہ کبھی داخل نہ ہوئی تھی. ساحل عمر اسٹوڈیو میں نہ ہوتا تو وہ کمرہ لاک رہتا، اور اگر وہ کمرے میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا تو اماں دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے بات کر لیتی. دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا. دروازے سے وہ تصویر نظر نہیں آتی تھی جس پر ساحل عمر کام کر رہا تھا. ساحل عمر دروازے کے رخ بیٹھتا تھا. تصویر کی پشت دروازے کی طرف ہوتی. اماں کو ان تصویروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی. رات کو جب بھی ان کی آنکھ کھلتی وہ ساحل عمر کو اسٹوڈیو میں کام کرتا دیکھ لیتی تو دروازے پر کھڑے ہو کر اسے ضرور ٹوک دیتی تھیں.
حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے گا۔ وہ اپنا کام کیے بغیر ہرگز نہ اٹھے گا، پر دونوں اپنی اپنی عادت سے مجبور تھے۔ ساحل عمر بچپن ہی سے انہیں اماں کہتا تھا۔ وہ اس کی ماں نہ تھیں، اس کی گھر کی ملازمہ تھیں، اس کی آیا تھیں۔ وہ ان کی گود میں پل کر ہی جوان ہوا تھا۔ ساحل عمر نے انہیں کبھی ملازمہ نہ سمجھا تھا، وہ انہیں اپنی ماں جیسی جانتا تھا۔ اس وقت جب اس کے ماں باپ زندہ تھے اسے ماں جیسی عزت دیتا تھا، اور اب جب کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ رہے تھے وہ اس کی ماں تھی اور وہی اس کی باپ تھی۔ ساحل عمر کبھی کبھی جب ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تو وہ اس کے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس سے سوال کرتی، ساحل بیٹا تم شادی کب کرو گے؟ اماں اسی لیے تو میں آپ کے کمرے میں آتا نہیں ہوں، آپ خراب باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ساحل عمر انہیں ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہتا، بیٹا میرے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں دلہن آ جائے تو میں سکون سے مر جاؤں، اسی لیے تو میں شادی نہیں کرتا۔ وہ ہنس کر کہتا، کیوں آخر؟ میں نے شادی کر لی تو تم چل بسو گی اور میں یہ چاہتا نہیں۔ وہ مسکرا کر اماں کی طرف دیکھتا۔ رات کے 2 بجے جب ساحل نے دلہن دکھانے کی بات کی تو وہ نہ جانے کیا سمجھی، خوشی خوشی چہرے پر اینک چڑھائے اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئی اور بولی، لاؤ دکھاؤ کدھر ہے دلہن، ادھر میرے پاس آ جائیں۔ ساحل عمر نے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اس کے نزدیک پہنچ گئیں تو اس نے بورڈ پر لگی تصویر کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھیں۔ تصویر دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، ہائے ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑی پیاری ہے۔ اور جیسے ہی ان کی نظر بچھو پر پڑی وہ خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ اس بچھو کو مارو۔ یہ سن کر ساحل عمر نے قہقہا لگایا، ارے ساحل تم ہنس رہے ہو، جلدی کرو مارو اسے۔ بھیا میں تو چلوں یہاں سے، کہیں یہ موا میرے اوپر نہ چھلانگ لگا دے۔ اماں تصویر سے دور ہو کر دروازے کی طرف بھاگی۔ ساحل عمر نے بھاگتی اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اماں سنو تو، اس بچھو کو ماروں؟ وہ خوف زدہ تھی۔ اماں یہ بچھو نہیں ہے۔ ساحل عمر نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، یہ بچھو نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے چشمہ لگا رکھا ہے، مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا 1 منٹ ادھر ہی کھڑی رہو، میں اسے مارتا ہوں۔ ساحل عمر یہ کہہ کر اٹھا۔ اس نے تصویر کے نزدیک جا کر بچھو پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں ہیں کرتی رہ گئیں، پھر وہ بھاگ کر ساحل عمر کی جانب لپکیں۔ جب وہ نزدیک پہنچی تو ساحل عمر نے تصویر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ بچھو اپنی جگہ جوں کا تو موجود تھا۔ تب ان پر حقیقت آشکار ہوئی۔ وہ بڑی حیرت سے اس بچھو کو دیکھنے لگیں۔ نقلی ہے، ہاتھ سے بنا ہوا ہے۔ وہ بے یقینی سے بولی، جی اماں، اسے میں نے بنایا ہے۔ ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا، ارے اتنا زبردست بنایا ہے، بالکل اصل لگتا ہے، میں تو اسے دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ اماں نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ بس یہی تو خوبی تھی اس میں، لوگ اسی لیے اس کے دیوانے تھے۔ وہ خیال کو مجسم کرتا، پھر اس جسم میں جیسے جان ڈال دیتا تھا۔ وہ سچا تخلیق کار تھا، انوکھا مصور تھا۔ نثار فاروقی ایک فضائی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے۔ وہ ساحل عمر کے زبردست فین تھے۔ وہ کافی عرصے سے اس کی کوئی پینٹنگ خریدنے کے خواہاں تھے۔ وہ جب بھی کسی پینٹنگ خریدنے کی بات کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ تو پہلے ہی فروخت ہو چکی ہے۔ ساحل عمر بہت کم پینٹنگز بناتا تھا۔ اس کا موڈ نہ ہوتا تو مہینوں کوئی پینٹنگ نہ بناتا۔ پینٹنگ بنانا اس کا پیشہ نہ تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ گیا تھا کہ اس رقم کو فکس ڈپازٹ میں رکھ کر وہ ایک شاندار زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن اسے شاندار زندگی بسر کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ ایک عام اور سادہ سی زندگی گزارنے کا خواہاں تھا۔ پیسے کو وہ بالکل منہ نہ لگاتا تھا۔ پیسہ اس کی ضرورت تو تھا، لیکن دین دھرم نہ تھا۔ جو تصویر وہ بناتا تھا وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بناتا تھا، فروغ کرنے کے لیے نہیں۔
لیکن لوگ اس کی پینٹنگ چھوڑتے ہی نہ تھے۔ ہزار خوش آمدید کر کے اور منہ مانگے پیسے دے کر پینٹنگ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ نثار فاروقی بھی اس کی کوئی تصویر حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مسعود آفاقی کو پکڑا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسعود ساحل عمر کا گہرا دوست ہے۔ مسعود نے ساحل سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ اب جو پینٹنگ بنائے گا وہ نثار فاروقی کے حوالے کی جائے گی۔ دوست کی بات ٹالنا ساحل عمر کی فطرت میں نہ تھا۔ پھر دوست بھی مسعود آفاقی جو اس پر جان دیتا تھا۔ ساحل عمر یوں تو خاصا سوشل تھا، جان پہچانوں والوں کا ایک وسیع حلقہ رکھتا تھا، لیکن اس کے دوستوں کا حلقہ بہت محدود تھا۔ بس اس کے دو ہی دوست تھے، ایک مسعود آفاقی اور دوسرے ناصر مرزا۔ ناصر مرزا ایک چھوٹی سی فرم کے مالک تھے۔ وہ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کاروبار کرتے تھے۔ شکار ان کا شوق تھا۔ یہ شوق انہیں اپنے والد عرفان مرزا سے ورثے میں ملا تھا۔ مضبوط کاٹھی کے آدمی تھے، کثرتی جسم کے مالک، قداور، جو انہیں ایک مرتبہ دیکھتا ان کی شخصیت سے مروب ہوئے بنا نہ رہتا۔ 40 سے اوپر عمر ہوگی، لیکن اپنی اصل عمر سے کم دکھائی دیتے تھے۔ شکار کے علاوہ روحانیت میں خاص شغف رکھتے تھے اور کچھ ادراک بھی تھا۔ یہ تینوں دوست ہفتے میں ایک بار ضرور اکٹھا ہوتے تھے۔ اگر فلم دیکھنے کا موڈ ہوتا تو مسعود آفاقی کے گھر میں ڈیرا جمایا جاتا۔ تاش کھیلنے اور کھانے پینے کا پروگرام ہوتا۔ اس کے لیے ناصر مرزا کا گھر مخصوص تھا۔ اگر موسیقی سننا ہوتی، میوزک اور آرٹ پر گفتگو کرنا ہوتی، نئی کتابوں پر تبصرے اور نت نئے موضوعات پر بات کرنا ہوتی، تو اس کے لیے ساحل عمر کا گھر حاضر تھا۔ کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی کے گھر نہ جاتے، آؤٹنگ پر نکل جاتے۔ سمندر تینوں کو پسند تھا۔ عام طور پر وہ سمندر ہی کا رخ کرتے یا پھر کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے۔ تینوں کی عمروں میں اگرچہ فرق تھا، لیکن ذہنی ہم آہنگی اتنی تھی کہ بعض اوقات بولے بغیر ہی وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ کسی کو اپنی عمر کا احساس نہ تھا، ساحل کو چھوٹے ہونے کا اور ناصر مرزا کو بڑے ہونے کا۔ صبح کو مسعود جب نثار فاروقی کے ساتھ ساحل کے گھر پہنچا تو وہ شہزادے تکیے میں منہ دیے سو رہے تھے۔ نثار فاروقی کو مسعود نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اس کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ اماں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ رات کو کافی دیر سے سویا ہے، لیکن اتنی دیر سے بھی نہ سویا تھا کہ اٹھ نہ سکے۔ مسعود نے اماں کو چائے بنانے کو کہہ دیا تھا۔ پھر اس نے ڈیک میں کیسٹ لگا کر اسے پوری آواز میں کھول دیا اور خود اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر اس کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ ڈیک کی آواز نے ساحل کے اعصاب کو جھنجھنا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب اس نے مسعود کو کانوں میں انگلیاں ٹھونسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کے منہ پر تکیا کھینچ کر مارا اور جلدی سے ڈیک آف کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ساحل کچھ بولتا، مسعود گویا ہوا۔ شہزادے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو دعوت دے کر خود سوئے پڑے ہو۔ فاروقی صاحب آ گئے ہیں کیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ جی۔ مسعود آفاقی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا آیا ہوں اور ماں کو چائے بنانے کو کہہ دیا ہے۔ اب آپ براہ کرم ہاتھ منہ دھو کر جلدی سے ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم جب تک ان سے گپ شپ لگاؤ، میں 5 منٹ میں آیا۔ اس نے تیار ہونے میں واقعی 5 منٹ سے زیادہ نہ لگائے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے 3 کپ رکھے تھے۔ نثار فاروقی نے اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھا تو احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ساحل عمر نے جلدی سے ٹرے میز پر رکھی، آگے بڑھ کر بڑے اتفاق سے ہاتھ ملایا اور خوش دلی سے بولا، سر تشریف رکھیے۔ پھر اس نے ان کے سامنے چائے کی پیالی رکھی۔ مسعود نے اپنا کپ خود ہی اٹھا لیا۔ تصویر کا کیا بنا؟ فاروقی نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ بن گئی، ساحل عمر نے مختصر جواب دیا۔ واہ، کیا خبر سنائی، پھر دکھائیں نا۔ فاروقی صاحب کپ میز پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ فاروقی صاحب، ایسی بھی کیا بے صبری، چائے تو پی لیں، اب تصویر کہیں نہیں جاتی، مسعود نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن انہیں کہاں صبر تھا۔ 2 لمبے گھونٹوں میں انہوں نے اپنی چائے ختم کر دی اور صوفے پر بیٹھے لگے پہلو بدلنے۔ ساحل عمر ان کی بے قراری دیکھ کر جلد ہی اٹھ گیا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نثار فاروقی نے تصویر دیکھی تو حال سے بے حال ہو گئے۔ کئی بار ساحل عمر کا ہاتھ چوما اور وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بھاری رقم کا چیک لکھ دیا۔
چیک کاٹ کر انہوں نے بڑے ادب سے ساحل عمر کو پیش کیا اور بولے، اسے اپنی تخلیق کا معاوضہ نہ سمجھنا، یہ تصویر انمول ہے، اس چیک کو ایک حقیر نذرانہ نہ سمجھو۔ ساحل عمر نے شکریہ کہہ کر ان کے ہاتھوں سے چیک اٹھا لیا اور بغیر دیکھے تہہ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے تصویر پیک کر کے ان کے حوالے کر دی اور وہ دونوں تصویر لے کر چلے گئے۔ باہر کا گیٹ بند کر کے پلٹا تو اماں کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اماں کیا ہوا؟ اس نے دوری سے پوچھا۔ اماں نے بجائے جواب دینے کے کان پر ہاتھ رکھا۔ اچھا، وہ تیزی سے بھاگتا ہوا ماں کے نزدیک آ گیا اور بولا، کس کا فون ہے؟ کوئی لڑکی ہے، اماں نے بتایا۔ لڑکی کا نام سن کر اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ گھڑی میں 11:06 ہو رہے تھے۔ ایک مخصوص وقت تھا، لیکن یہ دن کا وقت تھا اور دن میں اس کا کبھی فون نہ آیا تھا۔ وہ سوچتا ہوا اپنے اسٹوڈیو کی طرف بڑھا۔ ہائے رنجن کہاں تھے؟ ادھر سے مترنم ہنسی کے ساتھ کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوستوں کو چھوڑنے باہر تک گیا تھا، اس نے بتایا۔ ہم کون ہیں آپ کے؟ سوال ہوا۔ اب سے 12 گھنٹے پہلے آپ سے میری پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی۔ اتنی جلدی کوئی رائے قائم کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کے نام تک سے واقف نہیں، شخصیت تو دور کی بات ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ اتنا سمجھدار نہیں ہوں میں، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ اچھا میرے ناسمجھ رنجن، میری ایک بات سنو۔ ہاں کہو۔ میں نے کوریئر سے تمہارے لیے کچھ بھیجا ہے، اسے قبول کرو، پھر میں رات کو اپنے وقت پر تم سے بات کروں گی۔ اچھا اوکے۔ اس نے ساحل عمر کا جواب بھی نہ سنا اور فون بند کر دیا۔ ساحل عمر ریسیور پکڑے کافی دیر سوچتا رہا کہ اس نے کیا بھیجا ہوگا، لیکن اندازہ نہ کر پایا۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں اس وقت کچن میں تھیں، وہ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ یوں تو ساحل عمر نے اماں کی مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو صبح سے رات تک اماں کے ساتھ ہوتی تھی، سارے کام وہی کرتی تھی، لیکن ساحل عمر کے لیے کھانا وہ خود تیار کرتی تھیں۔ کچن میں جا کر اس نے اماں سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا اور میوزک سننے لگا۔ کوئی 12:30 بجے کے قریب گھر کی بیل ہوئی تو وہ باہر گیا۔ گیٹ پر کوریئر کا ایک باورتی بندہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں خوبصورت گفٹ بیگ تھا۔ سر آپ کے لیے، وہ ادب سے بولا۔ گفٹ پیک ریسیو کر کے وہ اندر آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے بڑے اطمینان سے پیکٹ کو کھولا۔ اندر سے جو کچھ نکلا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ تحفے کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ اس نے سالگرہ کا ایک خوبصورت کارڈ اور بڑا حسین سا کیک بھیجا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اتنی ذاتی تاریخ اس لڑکی نے کس طرح معلوم کر لی۔ اس نے سالگرہ منانے کا سلسلہ کئی سال سے بن کر رکھا تھا۔ ممی پاپا کے انتقال کے بعد وہ اپنی سالگرہ کا دن جیسے بھول ہی گیا تھا۔ والدین کی موت کے بعد سالگرہ منانے کو اس کا جی نہ چاہا، لیکن آج اس لڑکی نے کیک اور کارڈ بھیج کر اس کی یادوں کے بند دریچوں کو کھول دیا تھا۔ اماں جو بڑی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں، انہوں نے قریب آ کر ایک پلیٹ اور اس میں چمکتی ہوئی چھری رکھ دی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ساحل عمر کو دیکھتی رہیں۔ اس نے بھی ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ پھر اماں دھیرے سے مسکرائیں اور بولیں، کیک کاٹو بیٹا، تمہیں سالگرہ مبارک ہو۔ اچھا اماں۔ ساحل عمر نے چھری اٹھا کر کیک کاٹا۔ ایک چھوٹا سا پیس نکال کر اس نے اپنے ہاتھ سے اماں کو کھلایا۔ اماں نے بھی اسے اپنے ہاتھ سے کیک کھلایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ ساحل عمر کو اچانک یہ احساس ہوا کہ اس کی ممی پاپا اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اماں چائے بنانے کچن میں گئیں۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر بوجھل قدموں سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے کہا، جی یار ساحل، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ادھر مسعود آفاقی تھا۔ کیا ہوا؟ ساحل نے پوچھا۔ ابھی فاروقی صاحب کا فون آیا تھا، مسعود آفاقی نے بتایا۔ یار تم نے کس قسم کی تصویر بنا کر ان کے حوالے کر دی؟ ان کے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ کچھ بولو تو۔ ساحل عمر پریشان ہو کر بولا۔ جواب میں مسعود آفاقی نے جو کچھ بتایا اس پر کوئی ذی ہوش یقین نہیں کر سکتا تھا۔ خود ساحل عمر سناٹے میں آ گیا تھا۔
ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ مسعود آفاقی نے نثار فاروقی کے حوالے سے بتایا کہ جب نثار فاروقی نے گھر پہنچ کر تصویر کی پیکنگ کھولی تاکہ گھر کے لوگوں کو یہ شاہکار تصویر دکھا سکیں، اور پھر یہ طے ہوا کہ اسے کمرے میں کس جگہ لگانی ہے، تو وہ تصویر کا چہرہ دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے۔ دلہن کی پیشانی پر بیٹھا ہوا وہ بچھو غائب تھا۔ بچھو کی جگہ اس کا سفید عکس موجود تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے دلہن کی پیشانی سے اس بچھو کو نوچ کر پھینک دیا ہو۔ نثار فاروقی ابھی حیران کھڑے اس تصویر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹی نے اچانک چیخ کر کہا، ڈیڈی بچھو۔ نثار فاروقی نے ہاتھ سے تصویر چھوڑ دی اور بولے، کہاں ہے؟ ڈیڈی تصویر کے پیچھے، بیٹی خوف زدہ ہو کر بولی۔ نثار فاروقی نے اپنی بیٹی کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر کے احتیاط سے تصویر الٹ دی، لیکن تصویر کے پیچھے بچھو موجود نہ تھا۔ انہیں خیال آیا کہ بیٹی کو ایسے ہی وہم ہوا ہے، لیکن بیٹی نے ان کے اس خیال کی سختی سے تردید کر دی۔ وہ اس بات پر ڈٹی رہی کہ اس نے یقینی طور پر تصویر کے پیچھے بچھو دیکھا ہے۔ اگرچہ یہ ایک ناقابل یقین خیال تھا، لیکن احتیاط کے طور پر کمرے کا کونا کونا چھان مارا گیا۔ بچھو کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تب پریشان ہو کر نثار فاروقی نے مسعود کو فون کیا اور سارا قصہ بتایا۔ مسعود نے اس قصے کو ساحل عمر کے گوش گزار کیا۔ ساحل کو یقین نہ آیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ میری خود عقل کام نہیں کر رہی۔ مسعود نے فکر مند ہو کر کہا، لیکن فاروقی صاحب خاصے پریشان تھے۔ ان سے کہو کہ پریشان نہ ہو، تصویر مجھے واپس کر دیں۔ ان کا چیک میری پینٹ کی جیب میں جوں کا توں پڑا ہے۔ یقین کرو میں نے اس کی رقم بھی نہیں دیکھی۔ وہ نہیں شہزادے، وہ رقم کے لیے پریشان نہیں۔ اتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد انہیں تمہاری پینٹنگ ملی اور وہ انہیں ضرورت سے زیادہ پسند بھی آئی، لیکن اس پینٹنگ کا حشر کیا ہوا؟ مسعود نے کہا، ویسے یار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس بچھو کو ایک کاغذ پر بنا کر دلہن کی پیشانی پر چپکا دیا ہو اور وہاں سے وہ اکھڑ گیا ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر پریشانی والی بات نہیں تھی۔ میں تصویر پر دوسرا بچھو بنا کر چپکا دیتا، لیکن وہ بچھو تصویر پر بنا ہوا تھا اور اس پر میں نے بہت محنت کی تھی۔ اس محنت کا نتیجہ عجیب پراسرار انداز میں نکلا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، ساحل عمر پریشانی سے بولا۔ میں نے فاروقی صاحب سے تصویر واپس لانے کو کہا ہے۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں میں تصویر لے کر آتا ہوں۔ تم گھر پر ہی ہو نا؟ مسعود نے پوچھا۔ ہاں میں گھر پر ہوں، کہیں جا بھی رہا ہوتا تو ایسی خبر سن کر رک جاتا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ساحل عمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس پر اس پراسرار واقعے کی کوئی توجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پراسرار واقعے کی توجہ ہوتی کب ہے؟ ان معاملات میں عقل کہاں کام کرتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، اور وہ تو بچپن ہی سے اس قسم کے واقعات کا شکار تھا۔ بچپن کا وہ واقعہ ابھی تک اس کے ذہن پر نقش تھا۔ وہ چیتے سے مشابہ دھاریوں والی بلی اب بھی کبھی کبھی اس کے خوابوں میں چھلانگیں مارتی نظر آ جاتی تھی۔ اسے یہ بات آج بھی اچھی طرح یاد تھی کہ چیتے کی شکل والی بلی کب اس کے پیچھے لگی تھی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، گرمیوں کے دن تھے، اور دوپہر کا وقت۔ ساحل عمر اپنے ایک دوست کے ساتھ کرکٹ کھیل کر آ رہا تھا۔ بیٹ اس کے کندھے پر تھا اور وہ ایک ہاتھ سے گیند اوپر اچھالتا ہوا اس کو کیچ کرتا اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتے چل رہا تھا کہ ایک دم لڑکھڑا گیا۔ اچانک ہی کوئی چیز اس کے پیروں میں آ گئی تھی۔ جب ساحل عمر نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا کہ وہ کس چیز سے ٹکرایا تو اسے نزدیک ہی ایک بلی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر عجیب انداز سے میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ ساحل عمر نے بیٹ سڑک پر مار کر اسے دھمکانے کی کوشش کی تو وہ بجائے بھاگنے کے اس کے نزدیک آ گئی اور کسی پالتو بلی کی طرح اس کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ وہ بڑی تیزی اور سختی سے اپنا بدن اس کی ٹانگوں سے رگڑ رہی تھی اور اس کے دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ ساحل عمر اگرچہ بلیوں سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن اس وقت اس کو خوف محسوس ہوا اور وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کا دوست بلی کے نزدیک آنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ ساحل عمر بھاگتے ہوئے جب بھی پلٹ کر دیکھتا کہ وہ بلی اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں تو اس کو اپنے تعاقب میں پاتا۔ اس دن وہ بلی اس کے پیچھے پیچھے گھر کے گیٹ تک آئی اور اس کے گھر میں داخل ہو جانے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ اس کے بعد تو وہ چیتے نما بلی مستقل اس کے پیچھے لگ گئی۔
وہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلتا تو اس بلی کو گیٹ پر اپنا منتظر پاتا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیتی، ایک بار میاؤ میاؤ کر کے اس کی ٹانگوں سے اپنا بدن رگڑتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یا آگے پیچھے چلنے لگتی۔ وہ صبح اسکول گاڑی میں جاتا تھا، اس کی ممی اسے اسکول چھوڑتی تھیں اور وہی لے کر آتی تھیں۔ جب وہ گاڑی میں جا رہا ہوتا تو وہ بھی سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی یا بھاگتی ہوئی دکھائی دی جاتی۔ پھر ایک دن اس کی ممی نے اس بلی کو ساحل عمر کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوا یہ کہ اسکول کی چھٹی ہوئی تو ساحل کی ممی گاڑی کے باہر ساحل کی آمد کی منتظر تھیں کہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے سے ساحل عمر چلا آ رہا تھا اور ایک بلی اس کے تعاقب میں ہے۔ کبھی وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹتی، کبھی اچھل کر آگے چلی جاتی۔ ساحل نزدیک پہنچتا تو وہ اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل جاتی۔ ساحل عمر لڑکھڑا جاتا، کبھی وہ اس کی دائیں ٹانگ سے اپنا جسم رگڑ کر گزر جاتی اور کبھی بائیں ٹانگ پر پنجے آزمائی کرتی۔ جب ساحل عمر گاڑی کے نزدیک پہنچا تو اس بلی نے ایک نظر اس کی ممی کی طرف دیکھا، میاؤں کی آواز نکالی اور ایک گاڑی کے نیچے گھس گئی۔ ممی نے حسب معمول اس سے بستہ لیا، ہلکا سا گلے لگایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور پھر گھوم کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اس کا بستہ پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ ساحل، یہ بلی کون تھی؟ ممی نے ایک نظر اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کچھ اس طرح سوال کیا جیسے انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا ہو۔ ممی، پتہ نہیں، ساحل عمر نے بے نیازی سے کہا، یہ کافی عرصے سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں۔ میں نے اسے پہلی بار تمہارے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ بولی، آپ نے اسے پہلی بار اس لیے دیکھا ہے کہ یہ آج پہلی بار اسکول گیٹ پر ملی ہے۔ ممی نے چونک کر ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہاں ملتی رہی ہے؟ گھر کے گیٹ کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں یہ میرے پیچھے لگ جاتی ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ آخر یہ تم سے چاہتی کیا ہے؟ ممی شاید مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ساحل عمر نے یہ بات اتنی معصومیت سے کہی کہ ممی بے اختیار ہنس پڑی، اس کا گال تھپ تھپائے بنا نہ رہ سکیں۔ وہ بڑے پیار سے بولی، ناٹی۔ ساحل عمر بچپن میں ذہین ہی نہیں، خوبصورت بھی تھا۔ خوبصورت تو وہ خیر سے آج بھی تھا، لیکن بچپن میں اس کے چہرے پر جو بھول پن تھا اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ انتہائی خوبصورت اور چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں، ہلکے براؤن بال، سرخ سفید رنگت۔ بچپن میں اسے جو بھی دیکھتا پیار کیے بنا نہ رہتا۔ اس میں ایک خاص کشش تھی، شاید یہی کشش اس بلی کو ساحل کے نزدیک کھینچ لائی تھی۔ وہ بلی گھر سے باہر اس کی منتظر رہتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ساحل عمر کے ساتھ کبھی گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ کبھی گھر کے کسی گوشے میں دکھائی دی تھی۔ وہ بس گھر کے باہر اس کا پیچھا کرتی تھی اور اس کے قدموں میں لوٹتی رہتی تھی۔ ممی نے ساحل کے پاپا عمر عابد سے اس بلی کا ذکر کیا تو وہ تھوڑے سے فکر مند ہوئے اور بولے، کہیں وہ ہمارے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ابھی تو اس نے کوئی نقصان پہنچایا نہیں ہے، بس وہ اس کی ٹانگوں میں گھسٹتی رہتی ہے، اس کے گرد چکر کاٹتی ہے، آگے پیچھے چلتی ہے اور اسے گھر تک پہنچا کر اپنا راستہ لیتی ہے۔ ممی نے بتایا۔ تم نے دیکھا ہے اس بلی کو؟ عمر عابد نے پوچھا۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے، بالکل چیتے جیسی شکل کی ہے، انہوں نے بتایا۔ کیوں پیچھے لگی ہے اس کے؟ کیا ساحل اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے؟ بقول ساحل وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، ممی نے ہنس کر بتایا۔ اچھا، عمر عابد بھی ہنسنے لگے۔ پھر جلدی اس بلی کا گھر معلوم کرو تاکہ ہم اس کا رشتہ لے کر چلیں۔ اس بلی کی حرکات بے ضرر تھیں، اس نے ساحل عمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، وہ تو آج تک اس کے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ گھر سے باہر ہی اس کے تعاقب میں رہتی تھی، آگے پیچھے گھومتی، اس کی ٹانگوں سے لپٹتی، اس کے قدموں میں لوٹتی۔ اس چیتے نما بلی کا اس تواتر سے ساحل کا پیچھا کرنا باعث پریشانی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دو دن کی بات ہوتی تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن اسے پیچھے لگے ہوئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس کی ممی پاپا اب فکر مند رہنے لگے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کا اس بلی سے کس طرح پیچھا چھڑائیں۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے اس بلی کو ساحل کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھ لیا۔ مولوی صاحب گھر پر ساحل عمر کو قرآن شریف پڑھانے آتے تھے۔
ایک دن ان کی آمد پر ساحل نے گیٹ کھولا تو وہ بلی جو گیٹ پر اس کی منتظر تھی چھلانگ لگا کر ساحل کے نزدیک پہنچ گئی اور اس کے چاروں طرف گھوم کر اپنا بدن اس کی ٹانگوں سے رگڑنے لگی۔ مولوی صاحب نے بغور اس بلی کو دیکھا اور پھر اپنی سائیکل لے کر اندر آ گئے۔ ساحل عمر گیٹ بند کر کے اندر جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بلی اسے گیٹ بند کرنے کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس بری طرح اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہی تھی کہ وہ گیٹ بند نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں ساحل کی ممی گھر کے دروازے پر آ گئیں۔ انہوں نے بلی کو دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی گیٹ پر آئیں۔ ممی کو آتا دیکھ کر وہ بلی چند لمحے کچھ ساکت ہوئی تو ساحل عمر نے جست لگا کر گیٹ بند کر دیا۔ کچھ دیر باہر سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ ممی گھر کے اندر چلی گئیں اور ساحل عمر مولوی صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب ساحل عمر سے بلی کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ وہ بلی کو اس عجیب و غریب انداز میں لپٹتا دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ ابھی وہ ساحل سے بلی کے بارے میں بات ہی کر رہے تھے کہ عمر عابد اندر آ گئے۔ مولوی صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ عمر عابد مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے۔ ان کا لہجہ فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی فرمائیے۔ مولوی صاحب ہمتن گوش ہو گئے۔ ابھی آپ نے اس بلی کو گیٹ پر دیکھا ہوگا، یہ 2 ماہ سے ساحل کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ عمر عابد خاصے پریشان تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں 1-2 دن میں اس کا بندوبست کروں گا، مولوی صاحب نے بڑے یقین سے کہا، اور انہوں نے واقعی ایسا کر دکھایا۔ تیسرے دن انہوں نے ایک تعویذ اور شیشی میں پڑا ہوا پانی لا کر دیا۔ تعویذ ساحل عمر کے بازو پر باندھ دیا گیا اور پڑا ہوا پانی 15 دن تک پینے کی ہدایت کی۔ ساحل عمر دوسرے دن شام کو جب کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو خلاف توقع بلی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا میدان میں پہنچ گیا۔ میدان میں پہنچا تو اچانک اسے وہ دکھائی دی۔ وہ چھلانگیں بھرتی ہوئی ساحل عمر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساحل، وہ تمہاری دوست، ایک لڑکے نے ساحل عمر کی توجہ بلی کی طرف دلائی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ ساحل عمر بڑے سٹائل سے بیٹھ کندھے پر رکھے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ چیتا نما بلی 4 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ ساحل کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ بلی اسے دیکھ کر اس طرح جھپٹتی تھی جیسے جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر کوئی مسافر۔ اس بلی نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا، 2-4 بار درد بھری میاؤں میاؤں کی آواز نکالی اور پھر ایک طرف دوڑتی چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ بلی اسے کبھی نہ دکھائی دی، البتہ آج بھی کبھی کبھی وہ اس کے خوابوں میں چھلانگیں مارتی دکھائی دیتی ہے۔ بیٹا کھانا نکالوں؟ اماں نے پوچھا۔ ساحل عمر ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا بچپن کی یادوں میں گم تھا۔ اماں کے پوچھنے پر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر اس نے نظر دوڑائی۔ 2 بج رہے تھے۔ یہ اس کے کھانے کا وقت تھا۔ وہ آرٹسٹ ضرور تھا لیکن زندگی کے معاملات میں کوئی بے ترتیبی نہ تھی۔ اس کی زندگی میں بڑا نظم و ضبط تھا۔ اسے اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ سامنے ہی کیک رکھا تھا۔ اس نے چھری سے تھوڑا سا کیک کاٹ کر منہ میں رکھا اور اماں سے مخاطب ہو کر بولا، ہاں اماں کیوں نہیں؟ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ بیل ہوئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسعود نثار فاروقی کو لے کر آ گیا ہے۔ اس نے گیٹ کھولا تو واقعی وہ دونوں گیٹ پر موجود تھے۔ مسعود کے ہاتھ میں کاغذ میں لپٹی ہوئی تصویر تھی۔ ساحل نے مسعود سے پینٹنگ لے لی اور دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ پینٹنگ اس نے ایک صوفے کی پشت سے لگا کر کھڑی کر دی۔ نثار فاروقی کے چہرے پر خجالت سی تھی۔ وہ چور سے بنے ہوئے تھے۔ اتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد تو انہیں ساحل کی پینٹنگ نصیب ہوئی تھی، اور وہ پینٹنگ چند گھنٹوں بعد ہی واپس کرنا پڑ رہی تھی۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا چیک میری جیب میں قطعاً محفوظ ہے، اور شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ میں نے اب تک اس چیک کی رقم بھی چیک نہیں کی ہے۔ آپ کی یہ امانت بغیر دیکھے ہی لوٹا رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ ساحل عمر نے اپنی جیب سے طے کیا ہوا چیک نکالا اور بہت احترام کے ساتھ انہیں پیش کر دیا۔ نثار فاروقی نے وہ چیک بغیر کسی پس و پیش کے اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ مسعود کو ان کے اس رویے پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن ساحل ذرا بھی حیران نہ ہوا۔ چیک واپس کر کے وہ اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوا
اس نے پینٹنگ پر ڈھکا ہوا کاغذ ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ نثار فاروقی اور مسعود کی بیک وقت نظریں اس تصویر پر پڑیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ ساحل عمر کے چہرے پر سوال ابھر آیا۔ یہ سوال چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر جھلکا۔ اس نے مڑ کر دونوں کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں بڑی جان تھی۔ وہ تصویر چوں کی توں تھی۔ وہ بچو اس کی پیشانی پر موجود تھا۔ ساحل عمر بہت نزدیک سے اپنی پینٹنگ کا معائنہ کر رہا تھا۔ تصویر سے بچو کے الگ ہونے کے کوئی آثار موجود نہ تھے، حتیٰ کہ اس نے بچو پر اپنی انگلی پھیر کر بھی دیکھا۔ اس کی مکمل طور پر تشفی ہو گئی۔ مسعود، تم نے تو مجھے فون پر کچھ اور بتایا تھا، ساحل عمر اطمینان سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ مجھے نثار صاحب نے جو بتایا تھا وہ میں نے تمہیں بتایا۔ مسعود نے اپنی صفائی پیش کی۔ نثار فاروقی کی حالت غیر تھی۔ ان کا سانولا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ تصویر پر بچو موجود تھا۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ گھر پر تو یہ بچو اس کی پیشانی پر نہ تھا، اور یہ بات گھر کے تمام لوگوں نے نوٹ کی تھی، بلکہ ان کی بیٹی نے تو اس بچو کی تصویر کو پشت پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کیسا فریب تھا؟ کیا پورا گھر فریب نظر کا شکار ہو گیا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، نثار فاروقی نے بمشکل کہا۔ یہ سب کیا ہوا ہے میں نہیں جانتا۔ سر، آپ ساری بات بھول جائیں۔ میری پینٹنگ مجھ تک پہنچ گئی، آپ کو آپ کی رقم واپس مل گئی، حساب برابر ہو گیا۔ ساحل عمر یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اب نثار فاروقی کے لیے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے اور پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ میں انہیں گیٹ تک چھوڑ کر آتا ہوں، مسعود نے آہستگی سے کہا، اور ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ساحل عمر ان دونوں کے جانے کے بعد بڑے پیار سے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ اس تصویر میں بڑی کشش تھی، کوئی خاص بات تھی، ایسی خاص بات کہ آدمی اس تصویر کو ایک نظر دیکھ لے تو پھر اس سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتی۔ ایک تو دلہن بہت خوبصورت تھی، دوسرے ٹیکے کی جگہ بیٹھا ہوا بچھو آدمی کو دم بخود کر دیتا تھا۔ تصویر دیکھتے دیکھتے اس نے طے کر لیا کہ وہ اس پینٹنگ کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرے گا۔ یار شہزادے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مسعود ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ چلے گئے؟ ساحل نے پوچھا۔ ہاں، مسعود نے جواب دیا۔ کچھ کہہ رہے تھے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ نہیں، کچھ نہیں بولے، البتہ پریشان اور شرمندہ سے ضرور تھے، مسعود آفاقی نے بتایا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یقین کرو گے؟ ساحل عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں بولو، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بچو غائب ہونے کا قصہ سفید جھوٹ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جوش میں آ کر تصویر تو لے گئے تھے، لیکن بعد میں تصویر ان کو پسند نہ آئی، اس لیے ڈرامہ کر کے واپس کر گئے۔ ساحل عمر نے ہنستے ہوئے کہا، خیر کوئی بات نہیں، میں اس تصویر کی واپسی پر خوش ہوا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ اسے ویسے بھی میں 2-4 دن اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس تصویر کو میں کسی کو نہیں دوں گا، چاہے کوئی اس تصویر کا معاوضہ 1 کروڑ روپے ہی کیوں نہ دینے کو تیار ہو جائے۔ یار میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسعود بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ 1 کروڑ روپے معاوضے والی بات کو؟ ساحل نے پوچھا۔ او نہیں یار، مسعود آفاقی نے تصویر کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تصویر پسند نہ آنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تمہارے شیدائی ہیں، اگر انہیں تصویر پسند نہ آتی تو فوراً چیک کاٹ کر نہ دیتے۔ دوسرے تصویر لے جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھے، مجھ سے مشورہ کرتے رہے کہ یہ تصویر اپنے گھر میں لگائیں یا اپنے آفس میں۔ پھر ایک بات اور ہے، اگر انہیں تصویر واپس کرنا ہوتی تو ایسی بچکانہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مانو نہ مانو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس تصویر سے خوفزدہ ضرور ہوئے ہیں۔ اچھا لعنت بھیجو اس ذکر پر، آؤ اندر چلو، آؤ تمہیں کیک کھلاؤں۔ ساحل عمر نے تصویر اٹھا لی اور ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم نے اپنی سالگرہ منائی ہے؟
مسعود نے چلتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا، ارے نہیں بھائی، سالگرہ مناتا تو کیا تمہیں نہ بلاتا؟ ساحل عمر نے وضاحت کی۔ پھر کیک کہاں سے آ گیا؟ مسعود نے پوچھا۔ کسی نے بھیجا ہے، ساحل عمر نے لطف لیتے ہوئے بتایا۔ کس نے؟ مسعود نے پوچھا۔ وہ حیران تھا۔ نام تو خیر سے مجھے بھی معلوم نہیں، ساحل عمر نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، تم کیک کھاؤ، تمہیں نام سے کیا لینا ہے؟ ساحل عمر نے اس کے ہاتھ میں چھری دیتے ہوئے کہا۔ مسعود آفاقی نے کیک کا چھوٹا سا پیس کاٹ کر منہ میں رکھا اور انگلی چاٹتا ہوا بولا، شہزادے، کیک تو زبردست ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی زبردست ہوگی۔ ساحل عمر مسکراتے ہوئے بولا، بھائی کون؟ وہی ٹیلی فون والی، ساحل عمر نے بتایا۔ ہیں؟ مسعود آفاقی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے بھیجا ہے یہ کیک؟ ہاں جی، ساحل عمر نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ شکاری کو بتایا؟ مسعود نے سوال کیا۔ ناصر مرزا کو؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ ہاں، مسعود نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا، ساحل عمر نے کہا۔ اور یار دیکھا تم نے؟ مسعود کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ وہ اس تصویر کو جو ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر رکھی تھی بغور دیکھ رہا تھا۔ ساحل عمر بھی اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ اسے کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل نے پوچھا۔ بھائی کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مسعود کے لہجے میں خوف تھا۔ ہوا کیا؟ بولو تو، ساحل عمر پریشان تھا۔ یار اس بچھو کو میں نے ہلتا ہوا محسوس کیا ہے، مسعود نے بتایا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کو ایسا محسوس ہوا جیسے بچھو نے اپنا سر ہلایا ہو، لیکن بچھو تو اپنی جگہ جوں کا توں موجود ہے، ساحل نے تصویر پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، مسعود آفاقی نے تصویر کے نزدیک جاتے ہوئے کہا، لیکن جو میں نے دیکھا وہ بھی شک و شبے سے بالاتر ہے۔ تم جانتے ہو میں فوٹوگرافر ہوں، میری نظریں بہت تیز ہیں، خدا کے واسطے مسعود مجھے الجھاؤ مت، ساحل عمر نے احتجاج کیا۔ نہیں الجھا رہا، میں خود الجھ گیا ہوں، مسعود کی نظریں تصویر پر تھیں۔ ساحل یار تم نے کمال کیا ہے، یہ بچھو اس قدر شاندار بنایا ہے کہ ہر لمحہ یوں لگتا ہے جیسے اب حرکت میں آ جائے گا۔ یہ تم نے کس ریفرنس سے بنایا ہے؟ ہاں، ایک انگلش رسالے میں چھپی ہوئی تصویر سے بنایا ہے، ساحل نے کہا۔ ذرا وہ ریفرنس دکھاؤ، مسعود بولا۔ آؤ اسٹوڈیو میں آ جاؤ، وہیں پڑا ہے وہ ریفرنس۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے اپنی پینٹنگ اٹھا لی اور وہ دونوں اسٹوڈیو میں داخل ہو گئے۔ مسعود ایک اسٹول پر بیٹھ گیا اور ساحل ریفرنس ڈھونڈنے لگا۔ جب 2-4 منٹ تک ساحل کو ریفرنس نہیں ملا تو مسعود نے پوچھا، نہیں مل رہا؟ یار ابھی تک تو میرے سامنے ہی پڑا تھا، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا۔ چلو چھوڑو، مسعود نے بے نیازی سے کہا۔ 1 منٹ، ساحل عمر کو جیسے کچھ خیال آیا۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے نزدیک پہنچا۔ ٹیلی فون انگلش کے 2 موٹے رسالوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹیلی فون اٹھا کر فرش پر رکھا اور ایک موٹا سا رسالہ اٹھا کر اس کے ورقوں میں ریفرنس تلاش کرنے لگا۔ وہ ریفرنس اس رسالے میں رکھا نظر آ گیا۔ مل گیا، ساحل عمر نے رسالے سے ریفرنس نکالتے ہوئے کہا۔ یہ لو۔ مسعود نے وہ ریفرنس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ تھا، ہاتھ پر وہ بچھو تھا اور پس منظر میں ناریل کے درخت تھے اور کچھ گول جھونپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ یہ ہاتھ زنانہ تھا اور کسی افریقن عورت کا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ عورت اس بچھو کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کسی کو دکھا رہی ہو۔ ہاتھ کیونکہ قریب تھا اس لیے وہ بچھو بہت واضح تھا۔ فوٹوگرافی کے اعتبار سے یہ ایک بہت اچھا ایکسپوزر تھا، لیکن تمہارے بچھو میں جو جان ہے وہ اس میں نہیں ہے، مسعود نے اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اس لڑکی کا ریفرنس کہاں ہے؟ یہ لڑکی میں نے کئی ریفرنس دیکھ کے بنائی ہے، کہیں سے آنکھیں لی ہیں،
کہیں سے ہونٹ لیے ہیں، کہیں سے ناک لی ہے، اور کچھ میں نے اپنے خوابوں سے لیا ہے۔ ساحل عمر نے انکشاف کیا۔ خوابوں سے؟ مسعود نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، میں نے اس لڑکی کو اپنے خوابوں میں کئی بار دیکھا ہے۔ اس تصویر میں تو اس کے حسن کا 50% بھی عکس نہیں۔ وہ لڑکی مجھے کسی پہاڑی علاقے میں نظر آتی ہے، صاف آسمان، برف پوش پہاڑیاں، سبزی مائل پانی، اور وہ لڑکی جہاں نظر آتی ہے، کیا وہ علاقہ تمہیں دیکھا ہوا لگتا ہے؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں، اس طرح کے علاقے میں میں آج تک نہیں گیا، ساحل نے بتایا۔ ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی، یہ اتنی پیاری سی لڑکی کی پیشانی پر بچھو بٹھانے کی آخر تمہیں کیا سوجی؟ مسعود نے سوال کیا۔ مسعود آفاقی، یہ تخلیق کا معاملہ ہے، یہ بٹن دبانے والوں کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا۔ اچھا، مسعود آفاقی نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا۔ وہ ہنس کر بولا، یار مجھے تو کوئی احرام مصر کی بھٹکی ہوئی روح لگتا ہے، اس طرح کا کام وہی کر سکتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ساحل نے زوردار قہقہ لگایا۔ مسعود بھی اس قہقہے میں شامل ہو گیا۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں۔ اس ہفتے کی ملاقات ناصر مرزا کے یہاں ہے نا؟ مسعود نے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل، ساحل عمر نے تصدیق کی۔ شہزادے، میں تمہاری اس پینٹنگ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، مسعود نے پینٹنگ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوق سے، جب چاہے کر لو، ساحل عمر نے خوش دلی سے کہا۔ مسعود کے جانے کے بعد اس نے اسٹوڈیو والے کمرے کو لاک کیا اور اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں ہی اسے نیند نے آ لیا۔ وہ نہ جانے کب تک سوتا رہا کہ اماں نے اسے آ کر جگا دیا۔ ساحل اٹھو، آخر کب تک سو گے؟ اماں کیا وقت ہوا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ 8 بج رہے ہیں رات کے، اماں نے بتایا۔ اتنی دیر ہو گئی مجھے سوتے ہوئے؟ تو اور کیا، اماں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی آیا ہے تم سے ملنے؟ کون ہے؟ ساحل عمر نے بیڈ چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بالکل نیا بندہ ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا، اماں نے بتایا۔ اماں، تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں سو رہا ہوں؟ بتا دیا تھا، لیکن وہ واپس گیا ہی نہیں۔ کہنے لگا میں ان کے جاگنے کا انتظار کروں گا، جب وہ جاگ جائیں تو آ کر بتا دیجیے گا۔ میں یہیں دروازے پر کھڑا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں ان سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ تب میں نے سوچا کہ یہ دروازے پر کہاں کھڑا رہے گا، میں نے اسے ڈرائنگ روم کھول کر بٹھا دیا۔ وہ 2 گھنٹے سے تمہارا منتظر ہے اور تم ہو کے سوئے چلے جا رہے تھے۔ مجبوراً مجھے آ کر تمہیں اٹھانا پڑا۔ کسی مہمان کو اس قدر انتظار کرانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، کیوں ساحل؟ اماں نے ساحل سے تائید چاہی۔ اماں، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، ساحل کے پاس تائید کی بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، مہمان کے لیے چائے وغیرہ بنوا دیں۔ ٹھیک ہے، تم ہاتھ منہ دھو کر آؤ، اماں نے خوش ہو کر کہا۔ ساحل جب فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ شخص اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک درمیانے قد کا گٹھے ہوئے جسم کا مالک شخص تھا۔ اس نے شلوار قمیض اور شیشے لگی کوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ سر پر ایک مخصوص ٹوپی تھی جس پر ایک پر لگا ہوا تھا۔ وہ شخص ایک نظر میں شمالی علاقہ جات کا رہنے والا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پروقار سنجیدگی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ کو میرا خاصا انتظار کرنا پڑا، میں شرمندہ ہوں، ساحل نے معذرت چاہی۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس شخص نے 2 قدم آگے بڑھا کر ہاتھ ملایا۔ اس کا ہاتھ بڑا مضبوط اور بھاری تھا۔ میں تو ان خاتون کا بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، ورنہ اگر مجھے پوری رات باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا تو کرتا۔ ایسا آپ کو مجھ سے کیا کام آ پڑا؟ میں ایک معمولی آرٹسٹ ہوں، کوئی سرکاری آفیسر نہیں۔ ساحل نے ہنستے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ تشریف رکھیے۔ میز پر ایک درمیانے سائز کا چرمی بیگ رکھا تھا۔ اس نے اس کی زپ کھول کر ایک سفید رنگ کا بڑا لفافہ نکالا
اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں آپ کے لیے ایک تصویر لایا ہوں، یہ تصویر آپ کو پینٹ کرنا ہوگی۔ ساحل عمر کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ وہ کوئی کمرشل آرٹسٹ نہ تھا، اس کا پیشہ بھی آرٹ نہ تھا، تصویر بنانا اس کا شوق تھا۔ وہ اپنی مرضی سے تصویریں بناتا تھا، اور یہ شخص اس سے فرمائشی تصویر بنوانے آ پہنچا تھا، ایک اجنبی شخص، اور کہتا تھا کہ یہ تصویر آپ کو بنانا ہوگی۔ ساحل عمر نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور انکار کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ ایک نظر اس تصویر کو دیکھ لے، تاکہ یہ تو معلوم ہو سکے کہ وہ اس سے کیا بنوانے کا خواہش مند ہے۔ جب ساحل عمر نے وہ تصویر لفافے سے نکالی تو اس تصویر کو دیکھ کر ایک لمحے کو اسے سانپ سونگھ گیا۔ ایک خوف سا اس پر طاری ہو گیا۔ اس تصویر نے ایک لمحے میں ہزاروں منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزار دیے۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنے سینکڑوں خواب اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ اسے وہ چیتا نما بلی یاد آ گئی جو اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں سے لپٹنے لگتی تھی۔ وہ بلی آج بھی اسے خوابوں میں چس لگاتی دکھائی دے جاتی تھی، لیکن اب اس کا سائز بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک مکمل چیتا بن چکی تھی، اور یہ چیتا اکثر اسے خواب میں دکھائی دیتا تھا، بہت تیز دوڑتا ہوا جیسے کسی کا تعقب کر رہا ہو۔ یہ شخص جس چیز کی تصویر بنانے آیا تھا وہی تھا۔ جنگل میں ایک چیتا کھڑا ہوا تھا، اس چیتے کی نظریں تصویر اتارنے والے کی طرف تھیں۔ یہ ایک 10-12 سائز کی تصویر تھی، جس فوٹوگرافر نے بھی اتاری تھی خوب اتاری تھی۔ ساحل عمر نے جیسے ہی چیتے کی آنکھوں میں دیکھا، میاؤ میاؤ کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں چند لمحوں کو سنائی دیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی پہچان کرائی ہو۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ جی ساحل عمر صاحب، اس شخص نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اسے متوجہ کیا۔ جی جناب۔ ساحل عمر نے تصویر سے نظریں ہٹا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرمائیے، اس تصویر کو آپ کتنے دن میں بنا لیں گے؟ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ساحل نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ ساحل زیادہ دیر اس سے نظریں نہ ملا سکا۔ وہ مسکرا دیا۔ میرا نام بازغر ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بازغر؟ کیسا انوکھا نام ہے؟ ساحل عمر نے کہا۔ بالکل آپ کی بنائی ہوئی تصویروں کی طرح۔ بازغر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ کیا آپ نے میری کوئی تصویر دیکھی ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ ساحل صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ تصویر کتنے دن میں بنا لیں گے۔ اس نے ساحل کا سوال سنا انسنا کر دیا۔ بازغر صاحب، آپ نے یہ بات کیسے طے کر لی کہ میں اس تصویر کو بنانے سے انکار نہیں کروں گا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں کمرشل آرٹسٹ ہوں، نہ کہ پیشہ ور پینٹر۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ میں سب جانتا ہوں، بازغر نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ کیوں آخر؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ یہ کیا ہے، اس میں کیا انوکھی بات ہے، یہ تو آپ خود بھی جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیے، اس نے چیلنج کیا۔ یہ ایک انتہائی اشتعال انگیز بات تھی، لیکن اس نے یہ بات اتنے دھیمے لہجے میں، اتنے مہذبانہ انداز میں کہی کہ اس کے لہجے پر غصہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ساحل ایک انتہائی نازک مزاج آرٹسٹ تھا۔ ایسی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اب تک اس تصویر کے 4 ٹکڑے کر کے اس کے ہاتھ میں تھما چکا ہوتا۔ اس کے اس چیلنج پر ساحل نے چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے تصویر کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اسے ضرور پینٹ کرے گا، اور یہ اس نے کیوں طے کر لیا تھا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں انکار کیوں کروں؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میں جن تصویروں کو بنانا پسند کرتا ہوں،
یہ ان میں سے ایک ہے، ساحل عمر نے بڑی سادگی سے کہا۔ شکریہ ساحل عمر، آپ بہت عظیم آرٹسٹ ہیں، میں اپنے گستاخ جملے کی معافی چاہتا ہوں۔ بازغر نے بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر بازغر، ساحل عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میں آپ کے چیلنج کی وجہ اب تک نہیں سمجھ سکا۔ ساحل عمر صاحب، یہ عجیب و غریب چیتا ہے۔ بازغر نے اس کا سوال پھر نظر انداز کر دیا۔ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، اس کا نام تہکال ہے۔ تہکال؟ بڑا پراسرار نام ہے، ساحل عمر نے حیران ہو کر کہا۔ بازغر نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں، پھر اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ کھیلی۔ اس نے ساحل عمر کی طرف اپنا چہرہ گھمایا اور بولا، کیا میں آپ کا اسٹوڈیو دیکھ سکتا ہوں؟ فوراً ہی ساحل عمر کی زبان پر لفظ نہیں آیا۔ اس کے اسٹوڈیو میں آج تک کوئی اجنبی آدمی داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بازغر اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہو، لیکن وہ لفظ نہیں کو زبان سے ادا نہیں کر پایا۔ اس نے بڑی خوش دلی سے کہا، جناب مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو اپنا اسٹوڈیو دکھا کر۔ اسے اپنے اس جملے پر، اپنے اس لہجے پر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ انداز ساحل کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ بازغر کو اپنے ساتھ لے کر اٹھا۔ اس کا اسٹوڈیو لاک تھا۔ اس نے اپنا کمرہ کھولا، اندر جا کر لائٹ جلائی اور بازغر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے۔ اوہ شکریہ ساحل عمر، آپ بڑے مہربان شخص ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے آج تک کسی اجنبی شخص کی اتنی پذیرائی نہ کی ہوگی۔ بازغر اسٹول پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا چرمی بیگ گود میں رکھ لیا۔ چیتے کی تصویر والا لفافہ ساحل عمر کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہ لفافہ ایک رسالے کے درمیان رکھ دیا، پھر بازغر سے مخاطب ہوا۔ مسٹر بازغر، یہ تصویر آپ کو کب چاہیے اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ یہ دونوں باتیں میں نے آپ پر چھوڑ دیں، خود فیصلہ کیجیے، بازغر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جب چاہیں بنا دیں۔ میں اس تصویر کو کافی بڑے سائز میں بناؤں گا، ہو سکتا ہے لائف سائز میں بناؤں۔ تقریباً 1 ماہ لگے گا۔ جلدی بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں اس تصویر کو پورے سکون سے بنانا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جب تصویر بن جائے تو مجھے فون پر اطلاع کر دیجیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ میرا فون نمبر لکھ لیجیے۔ بازغر نے جو نمبر بولا وہ ساحل عمر نے ایک پینسل سے رسالے پر نوٹ کر لیا۔ یہ آپ کا کوئی نیا شاہکار ہے، بازغر نے بورڈ پر لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک کاغذ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جی میری بالکل نئی تصویر ہے، میں نے اسے کل ہی مکمل کیا ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ اوہ، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بازغر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ جی ضرور، یہ کہہ کر ساحل عمر بورڈ کے نزدیک آیا اور ایک جھٹکے سے اس پر لگا ہوا کاغذ ہٹا دیا۔ بازغر اس تصویر کو دیکھتے ہی چونک اٹھا، ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے بولا، تو یہاں تک پہنچ گیا؟ تیری یہ جرت ہو گئی کہ تو رشا ملوک کی پیشانی کا ٹیکا بن گیا؟ ٹھہر، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ ساحل عمر ابھی بھی سمجھ نہ پایا تھا کہ بازغر کو تصویر دیکھ کر اچانک کیا ہو گیا ہے، کہ ایک دم اس کی نظروں کے سامنے منظر بدلا۔ بازغر جو چند لمحوں پہلے بڑا سکون سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، یک لخت اسٹول سے اٹھ کر تصویر کی طرف جھپٹا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا چاہا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اصلی بچھو نہیں ہے۔ ساحل عمر نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی، لیکن ہوا یہ کہ بجائے بازغر کی غلط فہمی دور ہونے کے، خود اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس کی نگاہوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ بازغر کے جھپٹتے ہی وہ بچھو بڑی تیزی سے پلٹ کر بھاگا اور بورڈ کے پیچھے جا کر کہیں گم ہو گیا۔ تصویر کی پیشانی پر اب محض اس کا نشان باقی رہ گیا تھا، جیسے کسی نے اس بچھو کو بڑی صفائی سے نوچ کر پھینک دیا ہو۔ اسے فوراً نثار فاروقی کا خیال آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کی بیٹی نے جو دیکھا وہ ٹھیک تھا۔ اس نے خواہ انہیں جھوٹا سمجھا اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی رائے قائم کر لی۔
بازغر بچھو کے بورڈ کے پیچھے جاتے ہی خود بھی بورڈ کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے اس بچھو کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اب بچھو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ساحل عمر نے اس بچھو کو پلٹ کر تصویر کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ اسے بورڈ کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں نہ تھا۔ دونوں نے مل کر پورا کمرہ چھان مارا اور وہ کہیں نہیں تھا۔ بازغر کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا، ساتھ ہی کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ وہ کچھ ایسے جملے بول رہا تھا ساحل عمر جن کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ بازغر جو بڑے شوق سے اس کا اسٹوڈیو دیکھنے آیا تھا، اس واقعے کے بعد وہ کچھ زیادہ دیر نہیں رکا۔ وہ اپنا چرمی بیگ اٹھا کر بڑی تیزی سے گھر سے نکلا۔ ساحل عمر اسے چھوڑنے گھر کے گیٹ تک آیا، لیکن جب تک ساحل عمر گیٹ تک پہنچتا وہ گیٹ سے باہر جا چکا تھا۔ ساحل عمر گیٹ بند کر کے واپس اپنے اسٹوڈیو میں آیا اور تصویر دیکھ کر پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بچھو اس کی دلہن کی پیشانی پر ٹیکا بنا جوں کا توں موجود تھا، بالکل تصویر کی طرح۔ ساحل نے ڈرتے ڈرتے اسے چھو کر دیکھا۔ اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ساحل عمر نے جو کچھ دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ اس بچھو کو دیکھتے ہی بازغر کیوں غضبناک ہو کر اس پر جھپٹا تھا۔ اس نے ایک عجیب سا نام لیا جو اس وقت اس کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ یہ لڑکی تو ایک طرح سے اس کی تخلیق ہے، کسی کی آنکھیں، کسی کی ناک اور کسی کے ہونٹ۔ یہ تو کوئی لڑکی نہیں۔ جب یہ کوئی لڑکی نہیں تو پھر اس کا کوئی نام کیسے ہو سکتا ہے؟